مین میسج اس نظم کا سوچنے پہ ہے کہ جیسا تم سوچو گے ویسے ہی تمہیں ملے گا. اگر تم بڑا سوچو گے تو تمہیں بڑا ملے گا. یا پھر لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا ہی کچھ ملے گا جتنا اس نے کوشش کی ہوگی. قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو. مجذوب فرنگی نے با انداز فرنگی مہندی کو تخیل سے کیا زندہ وطن کو. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو قوموں کی زندگی ہے ان کے خیالات اور افکار کے مطابق ہوتی ہے. جس قوم کی سوچ بڑی ہوتی ہے اس کو بڑا ملتا ہے. یعنی جیسی قوم سوچے گی یا جیسا انسان سوچے گا اسی سانچے میں ڈھل جائے گا. دوسرے شعر میں علامہ اقبال نے جرمن فلاسفر نیچے کا ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنی پوری قوم کو اٹھا دیا تھا صرف یہ کہہ کے کہ جو تمہاری قوم ہے وہ برتر ہے، اور پوری جرمن قوم میں بیداری پیدا کر دی تھی. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ماؤنٹین کی اگزامپل دی تھی اس نے کہ اگر تمہیں ماؤنٹین پہ چڑھنا ہے تو محنت کرنی ہوگی، اور سب سے اوپر پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی. جب تم ٹاپ پہ پہنچ جاؤ گے تب تمہیں سکون ملے گا. اور اس نے یہ انالوجی دی تھی کسی بھی پروفیشن کے لیے کہ چاہے کسی بھی پروفیشن میں جاؤ محنت کرو، جتنی محنت کرو گے اتنا بہتر ہوتے جاؤ گے. یہ سوچ اس نے چینج کر دی تھی پوری جرمن قوم کی، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہونے کے باوجود دوبارہ انہوں نے محنت کی. آج بھی ان کی کوئی گاڑی اٹھا لیجئے بے انتہا شاندار ہوتی ہے، یا کوئی بھی چیز جرمن. اور یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ مہندی کا سا کام کیا ہے، اور جس نے پوری جرمن قوم میں ایک نئی سوچ پیدا کر دی تھی. مہدی، مسلمان میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کو دوبارہ عروج پہ لانے کے لیے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا. تخیل خیال کو کہتے ہیں، موقوف منحصر، ذوق کہتے ہیں جذبہ، ادب کہتے ہیں احترام کو، سلیقے کو. مرغ چمن باغ کا پرندہ. مجذوب فرنگی یعنی نیچے جرمن فلاسفر. بے انداز فرنگی انگریزوں کے انداز میں. اے وہ کہ تو مہندی کے تخیل سے ہے بیزار، نومید نہ کر آہو ہے مشکن سے ختن کو. ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں، یا چاک کریں مردہ کے ناداں کے کفن کو. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں کچھ مسلمان لوگ ایسے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خیال ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، جو کہ بے بنیاد خیال ہے. علامہ اقبال نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کو مہدی کے عقیدے سے بیزار کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ملک کی ختن کو مشک والے ہرنوں سے خالی کر دینا. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر اس تصور نے جرمن قوم میں غیر مسلم قوموں میں بیداری کی لہر دوڑا دی تو کوئی وجہ نہیں یہاں مسلمانوں میں بھی کوئی مہندی جیسا پیدا ہو جائے اور بیداری پیدا کر دے اور ان میں یقین پیدا کر دے کہ تم سب قوموں سے افضل ہو. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو سب پر فائق ہو. شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو. مومن کیا ہوتا ہے؟ ایماندار، محنتی، انٹیلیجنٹ، تفکر کرنے والا، تدبر کرنے والا. آخری شعر میں اقبال جو ہیں وہ عمل کرنے پر ایمفیسس دے رہے ہیں، اور مثال انہوں نے ایسی دی ہے کہ اگر ایک زندہ شخص کفن پہن لے یعنی وہ مردہ تو نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ عمل نہ کرے، اگر مردہ ہونے کا فریب کھایا ہوا ہے، اس کو یہ جتانے کے لیے کہ تو مردہ نہیں ہے بلکہ بیوقوفی سے خود کو مردہ سمجھ رہا ہے، اس کفن کو اتار
اور نادان خود کو مردہ کہنے کے بجائے زندہ سمجھنے لگے۔ یعنی اب جو تم کمزور قوم ہو گئے ہو یا کمزور افراد ہو گئے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے غلط بیلیفز کا، غلط خیالات کا کفن پہن رکھا ہے، جس کی وجہ سے تم عمل نہیں کر رہے، ترقی نہیں کر رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سوچ کے کفن کو پھاڑو اور زندہ قوموں کی طرح رہنے کی صلاحیت ڈیولپ کرو۔ بیزار کہتے ہیں اکتایا ہوا، نومید کہتے ہیں مایوس۔ آہوئے مشکیں، وہ ہرن جس کی مشک کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہو۔ ختن کہتے ہیں ترکستان کا ایک علاقہ جہاں کے ہرن اپنے مشک کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ کفن پوش کہتے ہیں کفن پہنے ہوئے، میت کہتے ہیں مردے کو۔ چاک کریں، پھاڑ ڈالیں، مردہ کے ناداں، جاہل، بیوقوف۔